بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے 92 نیوز کی. یہ الیکشن ٹرانسمیشن اور الیکشن ہیڈ کوارٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. راؤ صاحب تھوڑی حلقوں سے متعلق بات کر لیتے ہیں. پچھلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب شکست ہوئی تھی ان کو. ویسے انٹرسٹنگلی 2008 میں بھی انہیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہرایا تھا جو ان کا ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ ہے. 2018 میں بھی وہ ہارے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب نے ہرایا تھا. اور اب 2024 ہے. یہ 4 اور 8 جب ان کو تقسیم ہم کرتے ہیں تو وہ سال مولانا کے لیے کچھ اچھا نہیں آتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں بڑے بڑے برج الٹیں گے یا کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہیں ہونا پولیٹیکل فگرز کو لے کے؟ دیکھیں اگر تو 2018 والے رزلٹ آتے ہیں پھر تو برج تو نہیں الٹیں گے, وہ تو وہی کہہ لے کہ ریپیٹ ہو جائے گا. برج الٹنے سے مراد یہ ہوتی کہ اگر یہ ساری پارٹیاں جیتی ہوتی ہیں, مولانا صاحب بھی جیتے ہوتے ہیں, باقی سارے 88 میں ہوا تھا اور ارشاد علی صاحب کو یاد ہوگا اخباروں کی ہیڈ لائن یہی تھی, برج الٹ گئے. تو وہ پیر پگاڑا صاحب ہار گئے تھے اور یہ سارے بڑے بڑے سارے تقریباً جتنے نامی گرامی سیاستدان تھے سارے ہار گئے تھے. مولانا صاحب کا یہ ہے کہ ایک لائٹر نوٹ ہے کہ اگر وہ جیت بھی جائیں, وہ تو صدارتی امیدوار ہے میرا خیال ہے, تو انہوں نے چھوڑ دینی ہے سیٹ, تو انہوں نے صدر بن جانا ہے, تو وہ پھر دوبارہ ہوگا الیکشن وہاں پہ. کون بنائے گا وہ ان کے بیٹے کی ولیمے پہ کوئی آئے نہیں. پی ایم ایل این والے وہ ابھی تک ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے سارے. وہ ان کو بنائیں گے یار لائٹر نوٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نان سیریس نہیں ہوں. ویسے یہ الیکشن کیمپین کے دوران ڈسٹینس کیوں کر لیا مولانا سے؟ پیپلز پارٹی نے بھی, پی ایم ایل این نے سندھ کے اندر کی بات ہونی تھی. نہیں سر, سندھ کے اندر مولانا فضل الرحمان, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم یہ سارے ایک ہیں. جی 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 بالکل اکٹھے مل کے اس کے لڑ رہے ہیں الیکشن. وہ تو سندھ کے اندر مولانا پوزیشن کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. 30-40 سال میں یہ فیز نہیں آیا تھا جو اس وقت مولانا جتنے پریشان ہے, کوئی بھی پریشان نہیں. اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے الیکشن نہیں چاہتے تھے. انہوں نے متعدد دفعہ کہا, وہ واحد آدمی تھے پاکستان کے امنگ دی میجر پولیٹیشن جو بار بار کہہ رہے تھے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, الیکشن نہ کروائے جائیں. اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے 30-40 سال میں پہلی دفعہ ہوا. ایک تو وہ پارلیمنٹ سے باہر تھے, اس دفعہ وہ الیکشن پچھلا ہار گئے. پھر ان کی گورنمنٹ, ان کی جو پارٹی ہے, پہلی دفعہ 30-40 سال میں ہوا کہ نہ وہ کسی صوبے کے اندر حکومت کا حصہ تھے, نہ یہاں پہ وفاق کے اندر تھے. اسی لیے وہ ڈسپریشن تھی کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے. اور ابھی اس دفعہ بھی جو ہے ان کے حالات بڑے مخدوش ہیں. اس کی جو سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تو کانسٹیٹوئنسی پہ آتے ہیں, مگر یہاں سے کیونکہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے, اس دفعہ بھی وہ بہت انسیکیور ہے. وہاں جس قسم کے ان کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں نا بڑے بڑے, جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے, تو اس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. اس لیے پہلی دفعہ وہ بلوچستان میں جا کے پشین کی سیٹ سے محمود خان اچکزئی سے انہوں نے کبھی الحاق نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر وہ بلوچ نیشنلسٹوں کے ساتھ پہلی دفعہ الحاق کر رہے ہیں, اختر مینگل صاحب کے ساتھ. وہ وہاں جا کے لڑ رہے ہیں اور وہاں بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہٹا بھی دیں تو وہاں عثمان کاکڑ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بڑا میٹر کرنے لگ پڑے ہیں, تو وہاں بھی ان کا مشکل ہے. اور یہاں ان کی 40,000 کی لیڈ سے یہ ہارے تھے, امین گنڈا پور سے 40,000 ووٹوں سے ہارے تھے. ساتویں علی کانسٹیٹوئنسی میں ان کے بیٹے جو اسد محمود صاحب, اب وہاں لکی مروت کے اندر بھی صورتحال خراب ہے. بنو اوپر والی جو انہوں نے ٹانک والی سیٹ جو جیتی تھی وہاں بھی مشکلات ہیں. تو اوورآل جو ساؤتھ کے پی کے اندر اوورآل جے یو آئی کی بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کی جو پولیٹکس ہے نا بیسیکلی وہ کہہ لے کہ سبارڈینیٹ کرتی کوئی بھی بڑی پارٹی, پیپلز پارٹی ہو یا وہ ہو. انہوں نے خود تو حکومت بنانی نہیں مرکز میں, ان کو ہوتا ہے بلوچستان میں حصہ مل جائے, کے پی میں حصہ مل جائے, اور خود ان کا وہ 2018 تک جیسے مزے لیتے رہے, وہ ان کا معاملہ چلے, فون کرے ان کے کام ہو جائیں اور وہ اس طرح سے ان کے مراحت وغیرہ ملتی رہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگلی جو ڈسپنسیشن ہے, اگر توقعات جو کی جا رہی ہیں اسی کے مطابق آتی ہے, تو وہ کس طرح سے ایڈجسٹ ہوں گے, اس میں کس رول میں ایڈجسٹ ہوں گے, آیا ان کے پاس کوئی اتنی سیٹیں ہوں گی کہ وہ بارگیننگ کر پائیں بنیادی طور پہ. ابھی تو جس طرح عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹیں نکالنی ہے, اور جو پہلے نمبر تھا شاید اسی کو ریٹین کریں. اپنی سیٹیں نہیں, اپنی سیٹیں تو پھر اور ٹاپک ہو جائے گا. بالکل اپنی سیٹوں سے مراد یہ ہے کہ اوبیسلی اپنی سیٹوں میں ان کی سیٹ بھی شامل ہے. بریگیڈیئر صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کنسرن تھا مولانا کا, سیکیورٹی کنسرن جو ان کا تھا, وہ جینون تھا, یا یہ جو موجودہ اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, پولیٹیکل جو حالات تھے, کنڈیشن تھی, اس کو دیکھ کے وہ چاہ رہے تھے کہ آگے کچھ دن مل جائیں تو بہتر ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے کیس میں آپ کو معلوم ہے کہ بجوڑ میں جے یو آئی ایف کا ایک جلسہ ہوا تھا
جس میں مدرسے کے بچے تھے اور 30-35 بچے اس میں شہید ہوئے. ان کے اپنے کافی لوگ جو ہیں یہ آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے جو بجوڑ میں ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دی عبداللہ صاحب پہ بھی اٹیک جی ہوا تھا. پھر اس کا حمداللہ صاحب کے پاس بھی ہوا. یہ ان کے ایک اور لیڈر ہیں, ان کا میرا خیال ہے میں نام بھول رہا ہوں, ان کے اوپر بھی بلوچستان پہ حملہ ہوا. سو ہی ہیز بین اے ٹارگیٹ, اے جینوئن ٹارگیٹ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پرابلی دس واز دا ریزن کہ یہ تھوڑا ایک دم شیل میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ فاٹا ہی سے ہمارے جو بھائی ہیں ان کی 3 دفعہ ریزولوشن بھی آئی جس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو محترم لیڈرز ہیں وہ ہم سے بچھڑ جائیں صرف کہ فار دی سیک آف الیکشن کے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں. جی سو دوسری بات یہ ہے, کیپ ان مائنڈ کہ اب ہمارے کافی لیڈرز دے آر ایجنگ ناؤ, ان کو ہم 1980 سے دیکھ رہے ہیں, مے بی ارلیئر دین دیٹ, ٹھیک ہے. اب ان تب کی جو سیکنڈ جنریشن ہے اب دے آر ینگ, دے آر انرجیٹک اور وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اب اس ایجنگ کیٹیگری میں آتے ہیں, شاید اس مرتبہ وہ مینیج کر جائیں اپنے سیٹ جو کہ لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 2029 ویسے تو ہمیں کو پتہ نہیں کہ کل صبح کیا ہو جائے, لیکن اگلے الیکشن جب بھی پاکستان میں ہوں گے ہوپ فلی 5 سال بعد 2029 میں, کافی جو لوگ اس وقت ایجنگ کیٹیگری میں ہیں لیٹ 70s میں, many of them may not be there in the sense, اللہ ان کو بہت زندگی ہے سب کو, لیکن دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ایج ہوتا ہے, you have to retire, although پاکستانی پولیٹکس میں there is no thing as retirement, ٹھیک ہے نا جی. لیکن جس طرح بھی ہمارے سر بتا رہے تھے کہ شاید قائم علی شاہ صاحب جو ہیں کتنے ایجڈ ہیں, وہ بھی سندھ شاید ریٹائر نہیں ہوئے, الیکشن کی دوبارہ دیکھیں نا قائم علی شاہ صاحب اسمبلی میں بھی تھے وہ سوچ. لیکن میں اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی, امریکی صدر بھی کافی ضعیف ہیں. پاکستان کی پالیٹکس از آل اباؤٹ ڈیلز, کمپرومائزز, انپریڈکٹیبل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینیریو ہو سکتے ہیں, پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ کولیشن ہو سکتی ہے ود نواز شریف اور دی شہباز شریف ایز دا پرائم منسٹر, پیپل پارٹی انڈیپینڈنٹ اپوزیشن میں ہوں. دوسرا پیپل پارٹی لیڈ کولیشن ود دی انڈیپینڈنٹس اور پی ایم ایل این دی اپوزیشن. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ایک دوسرے پہ گولہ باری کی ہے پچھلے 5 ہفتے میں, جس میں لوگ کافی حیران رہے کہ یار یہ تو ابھی پی ڈی ایم میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ادھر موج میلہ چل رہا تھا, یہ ایک دم کیا ہوا. اگر یہ فکسڈ نہیں تھا اور یہ جینوئن تھا, ٹھیک ہے, یہ سوری میں کہوں کہ یہ جینوئن تھا اور تو پی ڈی ایم 2 کے ارینجمنٹ آئی ڈونٹ رول اٹ آؤٹ کہ دے گو بیک کہ جی حالات کا کہ ملک میں حالات کا تقاضا یہ ہے. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے اسد صاحب, اینڈ انڈیپینڈنٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. اب مخلوط گورنمنٹ آتی ہے وہ کیسی ہوگی, 16 ماہ جیسی ہوگی یا کوئی جاندار ہوگی, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اسد صاحب لاہور کی اگر ہم بات کریں, NA 1 to 7 کی ہم بات کریں, آپ کے انالیسس کیا ہیں, کس کی پوزیشن یہاں پہ تگڑی ہے؟ اور آپ غالباً بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ نواز شریف صاحب اگر لاہور سے ہار جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا, لیکن اگر بلاول صاحب جیت جائیں NA 127 تو وہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا پی ایم ایل این کے لیے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 1 منٹ میں ذرا مولانا پر بات کرنا چاہ رہا تھا. جو بھی بات ہو رہی تھی, دیکھیں خیبر پختونخوا میں مولانا کے جو اسٹرانگ ہولڈس ہیں جہاں پر تھے, کرم میں ان کی اچھی پریزنس تھی, پچھلے الیکشنز کے رزلٹ ہم دیکھیں اگر جہاں وہ جیتے تھے یا جہاں وہ پر نمبر 2 رہے تھے, مردان میں ان کے بہتر رزلٹ تھا, ساؤتھ وزیرستان میں تھا, ٹانک میں ہے, یہاں خود پشاور میں ان کو ووٹ ملتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں تو اس وقت خود اسد محمود جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ ایک سیٹ چھوڑ کر باقی سب جگہوں پر وہ صرف ہوپ کر رہے ہیں کہ وہ جیت پائیں. یعنی 2-3 جگہوں پہ کوہستان میں چلیں ایک اچھا مقابلہ وہ کر سکتے ہیں, ساؤتھ وزیرستان میں تھوڑا سا فائٹ میں ہیں, کرم میں تھوڑا سا ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور وہ جو ایجنگ فیکٹر کی بات کرتے ہیں نا, مولانا قاسم مردان سے لڑتے تھے, بڑا اچھا ٹف ٹائم انہوں نے دیا تھا پچھلی مرتبہ علی محمد خان کو, 2000 ووٹوں سے علی محمد خان جیت پائے تھے. اب وہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں, الیکشن ہی نہیں لڑ رہے, ان کی جگہ پر جو آئے ہیں ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ JUI کے لوگ بہت بزرگ بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے بھی بہت فرق پڑا ہے. تو یہ جو 6-7 میں نے آپ کو ان کے ایریاز بتایا جہاں پر مولانا ایگزسٹ کر رہے تھے, اس مرتبہ ان کو بھی وہاں پر بڑا سیریس چیلنج ہے, اور یہ محدود ہو کر رہ گیا میرے الیکشن میں اس مرتبہ ٹانک میں کسی حد تک, اور وزیرستان میں کسی حد تک, اور ساتھ میں کوہستان میں. یہ تو مولانا فضل الرحمان کا ہے, باقی کہ بلوچستان کے معاملات الگ ہیں. اب آ جائیے 127 کی آپ بات کر رہے تھے. 127 جو ہے دیکھیے یہاں پر اب مقابلہ جو بن رہا ہے, جو ہم گراؤنڈ سے آج ہی میں وہاں کی رپورٹ لے رہا تھا, تو وہ بلاول اور ظہیر عباس کھوکھر کے درمیان بن رہا ہے. اور عطا تارڑ صاحب کو بہت ہی سیریس چیلنجز کا سامنا ہے. اس کی وجہ دیکھیں نا آپ, وجہ کیا ہے؟ شائستہ پرویز ملک صاحب کا حلقہ تھا, شائستہ پرویز ملک صاحبہ پچھلی مرتبہ بائی الیکشن وہاں سے جیتیں.
علی پرویز ملک کہیں سے الیکشن ہی نہیں لڑ رہے, ان کو سیٹ ہی نہیں مل رہی. اب دیکھیں جو الیکشن لڑتی ہیں نا جو فیملیز, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اگر وہاں سے کوئی اور آ کر جیت جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ وینش ہو سکتے ہیں. کبھی بھی یہ دیکھیں علیم خان کو اور اون چودھری کو کیوں شہباز شریف صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم تو انہیں سپورٹ نہیں کر رہے, انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, سپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اون چودھری یہاں سے جیت گئے اور علیم خان جیت گئے تو یہ ہمارے لیے مستقل خطرہ بن جائیں گے. تو اس لیے ایک تو عطا تارڑ صاحب کو وہاں سے اس فیملی کی سپورٹ نہیں مل رہی جو فیملی وہاں سے الیکشن لڑتی ہو جیتتی ہے, دوسرا وہ بالکل نئے ہیں اس حلقے میں, ان کے وہاں پر روٹس نہیں ہیں, تیسرا یہ ہے کہ بلاول صاحب جس طریقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہاں پر ایک مخصوص غریب کمیونٹی کو جس طرح سے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سپورٹ کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ جو شائستہ صاحبہ کی نند ہیں یاسمین رحمان صاحبہ, وہ مصباح صاحب کی اہلیہ بھی ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں ہیں, بلاول صاحب کے خاص آدمی بھی ہیں, وہ فیکٹر ہے یا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے؟ دیکھیں میں بنیادی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک حلقے میں جو فیملی جہاں سے سیاست کرتی ہے اگر وہاں سے کوئی اور آ جائے تو وہ کبھی اس کے پاؤں جمنے نہیں دے گی, کیونکہ وہ ان کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. یہ صرف اس میں نہیں, ایسی آپ کو 20 مثالیں پنجاب میں ملے گی. آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ کسی جگہ پر ٹکٹ اگر پی ایم ایل این نے نہیں دی, منحرف لوگوں کو دے دی پی ٹی آئی کے, تو انہوں نے ان کی حمایت نہیں کی. اب 17 جولائی 2022 کے الیکشن آپ نکال کے دیکھ لیں, نون والوں نے ان آزاد منحرف لوگوں کی حمایت نہیں کی تھی, چپ کر کے گھر بیٹھ گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ جیت گئے تو یہاں پر ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے. تو اس لیے مختلف فیکٹرز ملا کر عطا تارڑ صاحب کو ایک سیریس وہاں پر تھریٹ مل رہا ہے, اور بلاول صاحب جو ہے وہ اپنی کیمپین کو دوسرے نمبر پر بنانے میں ابھی تک کامیاب ہوئے میں. کل کا دن موجود ہے, کیمپین تو نہیں کر پائیں گے لیکن ڈور ٹو ڈور تو بہرحال وہ جائیں. یعنی بلاول صاحب کمپین کرنے کے باوجود دوسرے نمبر پہ ہیں میرے خیال میں. وہ اس وقت تک اپنی پوزیشن جو ہے غریب طبقوں کو جیسے وہ اپروچ کر رہے ہیں, جس طرح وہ اپروچ کر رہے ہیں, جس طرح سے پیسے ووٹ ہے اور وہ میٹر کرتا ہے, 10 سے 20 ہزار کے قریب وہاں پہ ووٹ ہے اور وہ بالکل میٹر کرتا ہے. مگر آپ بات کر رہے ہیں مائکرو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی, کہ جس طرح پرویز ملک کے خاندان کے پہلے 3 لوگوں کو ایم این اے بنایا ہوا تھا, اب وہ بالکل ہی شائستہ بی بی کو کوٹے کی سیٹ تو دے دی ہے, مگر وہ خود وفات پا گئے اور ان کے بیٹے کو کہیں ایڈجسٹ ہی نہیں کیا گیا. اور ایک آدمی جو کہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر پچھلے اتنے عرصے سے چل رہا ہوتا ہے, جب نہیں دیا جاتا فرق پڑتا ہے. مگر میرا خیال ہے جو نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے یا بلاول صاحب والی سیٹیں ہیں, یہ آپ اوور آل پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں اور پرٹیکولرلی لاہور میں اوور آل موڈ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لارجر کوسچن ہے نا, ٹرن آؤٹ کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کیا گھر سے نکلیں گے, نہیں, اس موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر نون لیگ ہارے گی تو پھر یہ 1-2 سیٹیں نہیں ہارے گی, یہ بہت زیادہ لاہور کی 14 میں سے پھر 14 میں سے ہو سکتا ہے 12-10 سیٹیں ہار جائیں. سو یہ اوور آل میں سمجھتا ہوں لاہور کے اندر آپ موڈ ہوگا, ایک دیکھیں گے آپ کہ ایک یا پھر پورا ادھر جائیں گے یا پورا ادھر جو آئیں گے, یہ درمیانی 19-20 والی سوئنگ نہیں ہوگی لاہور میں اس وقت. یہ ایک طے ہوگا اور لاہور میں جو ہوگا اس کی ریفلیکشن آپ کو باقی جو شہری علاقے ہیں, گجرانوالے میں, فیصل آباد میں, ملتان میں, وہاں بھی وہ نظر آئے گی. سو یہ لارجر کوسچنز ہیں جو یہ پرسوں ڈیسائیڈ ہونے. لیکن ایک کوسچن میں شید میں بات کر دوں کہ 2013 میں اور 2018 میں دونوں میں اس وقت 13 NSCs تھی لاہور کی, پی ٹی آئی اپنا پی ایم ایل این نے ڈومینیٹ کیا تھا, 14 پی ایم ایل این ڈومینیٹ کیا تھا, پی ٹی آئی نے 2-3 سیٹیں اس طرح کر کے لیے تھے. اس مرتبہ اگر آپ لاہور شہر میں جائیں تو آپ کو جو بینر نظر آ رہے ہیں وہ صرف آپ کو پی ایم ایل این کے نظر آئیں گے, کہیں کہیں آپ کو اسپرنکلنگ نظر آئے گی, جماعت اسلامی دیے نہیں جا رہے آپ اس طرح. تو اگر بینرز کے اوپر آپ جائیں تو اس سے جو پاپولیرٹی ایک تاثر دیا جا رہا ہے وہ obviously پی ایم ایل این کا ہے کہ باقی ایوری بڈی از آؤٹ. میں ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان حالات میں غالباً پی ایم ایل این جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ڈنٹ کریں گے, کہیں نہ کہیں ڈنٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ 3-4 میں نہیں ڈومینیٹ کریں گے لاہور میں دوبارہ. یہ نہیں آپ کی اس وقت بریگیڈ صاحب 50% سے زیادہ سیٹس پر نا سرویز میں لاہور میں پی ٹی آئی یا ان کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. ایاز صادق سمیت اور رانا مبشر سمیت سیٹیں پھنسی ہوئی ہیں لاہور میں. بہرحال ضمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں NA-127 کے حوالے سے اوور آل لاہور میں ڈومینیٹ کون کرے گا؟ دیکھیں ڈومینیٹ تو جو بیلٹ باکس میں سے نکلے گا وہی کرے گا. اب یہ دیکھیں نا, اب کوئی گیس ورک بھی ہوتا ہے بھائی. اگر اپنا کہتے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو روایتی دیکھ لیں 2013-2018 میں دے ڈومینیٹڈ سر دیکھیں, اور ابھی اگر وہ آپ روایت ہوا کا رخ بھی ان کی طرف ہے. تو بیلٹ باکس میں ڈالنے دیا جائے گا تو نکلے گا نا بھائی. ہوا اس دفعہ ان کی طرف نہیں ہے. بینر بڑا فلٹر کر رہے ہیں, بینر بہت زیادہ ہے نا. مسئلہ یہ آرٹیفیشل ہوا بھی دی جا رہی ہے نا کہ یار بینر ذرا ہلتا ہوا نظر آئے. ایک تھے لاہور میں تھے ایک میاں شہباز,
جی جی آپ کو یاد ہوگا جی۔ وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے بینر سب سے زیادہ ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے. بالآخر ایک دفعہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دے دی اور ایک دفعہ ایم پی اے وہ بن گئے. ادروائز بینر سب سے زیادہ میاں شہباز کے لگتے تھے. وہ مشہور ہی میاں شہباز بینراں والا ہو. پچھلی مرتبہ علیم خان کے بینر سب سے زیادہ تھے لاہور میں. پتہ کیا NA127 کے متعلق میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ وہ گجرانوالے والے ان کو عطا طاہر صاحب کو نہیں کرتے گئے بوک مارا ہے. مطلب گجرانوالے میں کہنا نا جس طرح داؤ پیچ میاں شہباز شریف صاحب دکھا رہے تھے اپنے آپ کو پہلوان. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ ادھر آئے ہیں تو ادھر کے لوگ بھی ان کو اون نہیں کر رہے. اور پھر تیسرا جو ان کی باڈی لینگویج اور جو لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے وہ اتنی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے نا. اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ جی 9 اپنا کہتے ہیں فروری بھی آنی ہے. بھئی آپ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو کہ جی اگر مجھے ووٹ نہ دیا، یا تم لوگ اگر مطلب جو کہہ رہے تھے کہ جی تم لوگوں نے پیسے لے کے اگر ووٹ لے لیا، تو دوسری طرف سوشل میڈیا نے وہ بھی دکھا دیا کہ پی ایم ایل این NA127 میں پی ایم ایل این بھی خرید رہی ہے. مطلب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں نا. پیپلز پارٹی کے متعلق بھی یہی چل رہی تھی، یہی بات تھی نا. تو انہوں نے تھریٹ دینا شروع کر دی کہ یہ ایسی کی تیسی میں تم لوگوں کے خلاف FIR کٹواؤں گا. لوگ جو ہے نا اس وقت اس چیز کو برا مانتے ہیں. اور دوسرا جو عامر نے بھی بات کی ہے NA127 میں اس وقت جو کرسچن جو کمیونٹی ہے نا، وہ ایک اس وقت جو ہے نا وہ ڈیسائسو رول پلے کرنے میں ہے، ایکٹیو ہے. نہیں وہ تو بہت سے فیکٹرز ہیں، صرف کرسچن کمیونٹی نہیں ہے، عوامی تحریک جو ہے وہ کمیونٹی ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. پچھلی دفعہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو لیکن اس میں پیٹی نہیں تھے نا سر، اس میں جمشید چیمہ نہیں لڑ پائے تھے. یہ بھی فیکٹر نہیں، میں ویسے ان کا جو ووٹ تھا صرف لاہور میں اسی ایک آدمی نے یہ 34,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے. تو پھر ایک چیز اور کنفرم ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی اگر نہیں میٹر کرتی تو وہ ووٹ واپس پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. لیکن اس میں بڑا فیکٹر اگر جمشید چیمہ الیکشن لڑ پاتا ہے تو شاید پھر اتنا بڑا ووٹ وہ نہ لے پاتے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو یہ کمیونٹی ہے نا یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوتی ہے اور روایتی سائیک ہوئے. بھٹو صاحب کے زمانے سے وہاں پر وہ ہے. حیران کن بات جمعیت اہل حدیث ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ سپورٹ کرتی ہے. اچھا دیگر پورے پاکستان میں سپورٹ بلاول کو کہتے ہیں بتاؤں گا. ویسے لاہور کی پولیٹکس میں، ویسے تمہارے پولیٹیکل کلچر میں پیسہ تو بہت چلتا ہے، کوئی عموماً بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے. اس دفعہ بڑا اوپنلی ہم نے دیکھا ہے. جناب کمال ہوگی، اسٹیج سے بنڈلز پھینکے جا رہے ہیں پیسوں کے. آئی نیور سین دس تھنگ بیفور. ویسے ہمارے باراتوں کے اوپر چیزیں پھینکی جاتی ہیں، لیکن وہ تو ویلیں کرائیں گے نا. چلو اگر بندے کو آپ بلا کے رجسٹر پہ نام لکھ کے پیسے پکڑا رہے ہیں تو جرم ہے. ویسے آپ پھینک دو. ویلیں کرانے میں کیا یار ووٹر ہے بھائی، وہ ویلا نہیں ہوتی ہیں. مطلب اس کے بعد آپ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں غریب آدمی اس ہے. کے علاوہ شادیوں میں بھی پھینکنے چھوڑ دیے روپیز کے نوٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور وغیرہ جو بھی ہے. اور تیسری چیز اب تو وہ چیک اور بینک ڈرافٹ دکھائے جا رہے ہیں کہ لوگ بینک کے باہر لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کیا جناب 5,000 کا. سو دا ریٹ ہیز گون اپ. لیکن ابھی بھی کم انفلیشن کے حوالے سے یہ زیادہ ہونا چاہیے تھا آن اے لائٹ ٹون. اچھا میں یاسین صاحب کی جس حلقے سے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑ کے چھوڑ دی تھی سیٹ، وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ سعد رفیق کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بہت پیسہ چلایا تھا لیکن وہ ہار گئے تھے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں یاسین صاحب سے جانوں گا. یاسین صاحب اگین جب یہ آپٹکس آتے ہیں، کہیں پیسے ویلیں کرائی جا رہی ہیں، کہیں پیسے دیے جا رہے ہیں، تو الیکشن ہونے کے بعد بالخصوص جو ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی شفافیت کی، وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اور اس سے متعلق کیا رائے قائم ہوتی ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یاسین صاحب، بریک سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھا تھا انتخابات کی شفافیت، ویسے تو ہر انتخاب سے متعلق کی بات ہوتی ہے اور پہلے بھی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے. اور اب کی بار حالات کچھ زیادہ ہی غیر معمولی بھی ہیں. لیکن گریجولی یہ انتخابات جو ہو رہے ہیں پاکستان میں، یہ جو پروسیس چل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے دن بدن؟ اگلے انتخابات میں ہم تھوڑے اور شاید بہتر ہو جائیں گے یا میچور ہو جائیں گے، یا پھر پیچھے ہی جا رہے ہیں؟ سر میں آپ کے سوال کا جواب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھا جب 71 کے الیکشن ہوئے، فیئر الیکشن کرائے نا 71 میں. مجیب الرحمان 186 سیٹیں لے گیا، بھٹو صاحب 85 لیے. آپ نے مجیب الرحمان کو اقتدار تو نہیں دیا نا، دے دیتے تو شاید پاکستان نہیں ٹوٹتا.
اب جس الیکشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا ایک عام آدمی، میرا جیسا آدمی، قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتا ہے؟ لڑے گا وہی جو 4 پیسے خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ ہر الیکشن پیسہ مانگتا ہے، معمولی سے بینر وغیرہ ہی بنائیں تو لاکھوں روپیہ اسی میں نکل جاتا ہے۔ آپ حلقہ 127 کی بات کر رہے تھے، اس کے متعلق جہاں تک میں نے تھوڑا سا تجزیہ کیا لاہور میں، میرے نزدیک عطا تاڑر اس وقت سب سے زیادہ بیٹر پوزیشن میں ہے، اور نمبر 2 پہ جو آزاد امیدوار ہے بلاول میرے حساب سے نمبر 3 پہ جا رہا ہے، میرا اپنا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن جیسے سوال آپ نے کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف کہتا ہے کہ آپ نے اتنے اخراجات کرنے ہیں، اور الیکشن ختم ہونے کے بعد جب کینڈیڈیٹ سے اخراجات مانگے جاتے ہیں تو وہ کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کون سے ایکشن لے لیتے ہیں کسی کے خلاف؟ اب رہ گیا معاملہ الیکشن کے فری اینڈ فیئر کا، تو میرے نزدیک آئینی اعتبار سے الیکشن کمیشن آف پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، اس کو کرانا ہے۔ لیکن فار ایگزامپل الیکشن کمیشن کی اپنی کوئی فورس تو نہیں ہے نا، اس کو ایگزیکٹو کی سپورٹ تو چاہیے نا۔ اگر ایگزیکٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں دیتا جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو کہیں گے جس نے بے ایمانی کر دی، الیکشن غلط کرا گیا۔ وہ تو ایک جو ریکوائرمنٹ ہے، اس سے پہلے جوڈیشری کے لوگ ہوتے تھے، فرسٹ ٹائم اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جوڈیشری کا سٹاف ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس دفعہ جوڈیشری کا کوئی سٹاف نہیں ہے الیکشن میں، جتنے بھی ہیں گورنمنٹ لیول کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ آر او اور یہ بنایا گیا، وہ لوگ الیکشن کرا رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ قانون کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، 71 کے بعد مجھے اتنا بتا دیں کہ کون سا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا آج دن تک، ایک 71 کو چھوڑ کے۔ تو کہیں نہ کہیں آج کل تو کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ خود دھاندلی کرتا ہے۔ اچھا یہ بریفلی بتا دیں کہ یہ جو اخراجات کی آپ نے مثال دی ہے، یہ خلاف قانون ہے یا خلاف روایت ہے؟ یہ نہیں سر، خلاف قانون ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ جیتنے کے بعد کوئی میں نے یہی بات کہی کہ اگر وہ اس سے زیادہ اماؤنٹ خرچ کرتا ہے، وہ جیت بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کارروائی ہونی چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنی چاہیے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ ہی کینڈیڈیٹ ایسے دیتا ہے جو وہ اتنے اخراجات بتاتا ہی نہیں ہے، کہتا میں نے اتنے خرچ کیے، حالانکہ اس نے کروڑوں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، ایک کانسٹیچوئنسی ڈسکس کر لیتے ہیں، میرے شاہ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن عامر صاحب، عمر ایوب صاحب ہری پور سے، ہزارہ سے، اور جو پچھلا ان کا الیکشن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ 1,73,125 ان کے ووٹ تھے، اور ان کے مقابلے میں بابر نواز خان پی ایم ایل این کے تھے، اور ان کے 1,33,158 تھے۔ اور 2013 میں عمر ایوب صاحب پی ایم ایل این میں تھے، اور 1,17,589، اور ان کے مقابلے میں راجہ عامر زمان صاحب تھے، وہ پی ٹی آئی میں تھے، اور ان کے ووٹ تھے 1,17,045۔ خیر یہ ان کا ایکسچینج بھی ہوا، جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تو یہ پی ایم ایل این میں اور یہ پی ایم ایل پی ٹی آئی۔ اب کی بار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا چیلنجنگ ہے عمر ایوب کے لیے، کیونکہ وہ منظر پہ بھی نہیں ہے؟ یہ پوری ہزارہ بیلٹ جو ہے 2 سیٹیں اب پچھلی دفعہ نون لیگ کے پاس صرف رہ گئی تھی۔ ایک سیٹ جو مانسہرہ تورگر والی ہے اس پہ نواز شریف صاحب خود کھڑے ہوئے ہیں، دوسری ایک سیٹ پہ ان کا 2 سیٹیں تھیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی والی سیٹ تھی۔ اوور آل جو ہے ساری ہزارہ بیلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ٹیک اوور کر چکی ہوئی ہے۔ اور مگر اس دفعہ آپ نے جو دوسرا ثانوی جو سوال تھا نا کہ ان حالات میں جب کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو یہ سارا الیکشن جو ہے ہر کانسٹیٹوئنسی کے متعلق بات کرنی پڑتی ہے، 127 کے متعلق بھی، ہر کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ یہ ایک ساتھ میں ایڈڈ جملہ لگانا پڑتا ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز کہ کیا حالات ہوں گے اس دن کا۔ یہ سارا کچھ 8 فروری کو ہے، کافی ساری اس طرح کی چیزیں جو ابھی کلیئر نہیں ہیں کہ اس دن کیا ماحول بنے گا۔ یہ مگر یہ ضرور ہے کہ جو بھی ماحول بن جائے،
آسان ہوتا ہے 5 سے 10 ہزار ووٹ کا ادھر ادھر کرنا، جہاں 40 ہزار ووٹوں کا مارجن ہے وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے. سو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے اور کیا وہ حالات رہتے ہیں. اگر وہ ادروائز تو کے پی میں اگر دیکھیں تو جو بھی آپ کو وہاں پہ جو آپٹکس آ رہی ہیں وہاں سے، باقی پاکستان میں پنجاب کے اندر آسان ہے لوگوں کو دبانا دبونا، مگر کے پی میں ذرا مشکل ہے. وہاں ذرا بال گیم ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک حساس صوبہ ہے، اس کی سینسٹیوٹیز ہے، وہاں چادر و چار دیواری کا تقدس جو ہے ہمارے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا ہے. انتظامیہ بھی جواب دے دیتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ جناب لوگ پرسنل دشمنی رکھ لیتے ہیں. سو اس لیے کے پی ایک بڑا کوسچن ہے، اور کے پی کے اندر حالانکہ ہزارہ بیلٹ ہے مگر وہاں بھی یہ کلچرلی جو ہے ثقافتی طور پہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر ان آئیڈیل سچویشن تو آف کورس عمر ایوب بہت اس میں ہے مگر آئیڈیل ہے نہیں ہے. سو وہ دیکھنا ہوگا کیا 8 فروری کو کیا ماحول ہوتا ہے. سپورٹ کے حوالے سے نا وہاں پہ عمر ایوب اس وقت پہلے سے زیادہ اس کی مضبوط اس کی سپورٹ ہے پہلے سے بھی. ایک اور فیکٹر آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر 2 ہی جماعتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. یعنی جو پچھلی مرتبہ 2018 میں 1,72,000 کے بعد 1,32,000 یا 33,000 اور اس کے بعد تیسری پارٹی جو تھی وہاں پر اس کے 9,000 ووٹ تھے. اس کا مطلب تیسری پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. پی ایم ایل این کو اور پی ٹی آئی کا مقابلہ. اسی طرح 2013 میں بھی دیکھیں تو 1,16,000 1,14,000 اور تیسری پارٹی کے صرف 19,000 ووٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ 2 لوگوں کے درمیان. اصل میں یہ خاندانوں کا بھی مقابلہ ہے. ایک طرف ایوب فیملی ہے، دوسری طرف زمان فیملی ہے. بابر نواز خان نے پچھلی مرتبہ 40,000 ووٹ اچھا لیا لیکن 40,000 ووٹوں کے فرق سے لے رہے ہیں، ہار رہے ہیں. تو اس مرتبہ جیسے راؤ صاحب کہتے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی پوزیشن اس مرتبہ اور بہتر. کے پی میں یہ صورتحال سارے کے پی میں ہے کہ تمام پارٹی جو ہیں وہاں 5 وے 6 وے بھی اچھے پارٹیاں بھی ہیں مگر تمام جگہ ہر پارٹی کی پاکٹ ہے. جس طرح جے یو آئی کی ہم نے ذکر کیا کہ فاٹا کے اندر اور ساؤتھ کے پی کے اندر ڈیرہ اسماعیل خانہ کے علاقے میں ہے، اس طرح 4 صدا کے اندر جو ہے اے این پی شیرپاؤ وغیرہ آ جاتے ہیں، جماعت اسلامی دیر میں آ جاتے. مگر واحد چاہے وہ اپنے نشان سے نہیں لڑ رہے پی ٹی آئی مگر ایک وہ واحد پارٹی ہے جو آل اوور کے پی ہے. سو اس لیے کے پی میں جو آپ 2 کہہ رہے ہیں نا کہ ہزارہ ہر جگہ اسی لیے کہا جا رہا ہے وہاں پہ 35 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے گی اور 7 دوسرے جیتیں گے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بالکل ہی کلین سویپ. پی ٹی آئی نہیں انڈیپینڈنٹ، پی ٹی آئی آزاد، پی ٹی آئی آزاد، پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا جی، انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کے مطابق نہیں ہے. ایک بات آزاد صاحب نے کی تھی، وہ بات کہ 70 کے بعد کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے آج کا پاکستان 18 سے بدتر ہے، 18 کا 13 سے بدتر تھا، 13 کا 8 سے بدتر تھا. یہ جو ہمارا زوال ہے اور ہم ایک بھکاری قوم بن چکے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ یہ کام اب چلنا نہیں ہے اور چلنا نہیں چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایسی مضبوط عوامی حکومت، منتخب حکومت آنی چاہیے جو پاکستان کو ان مسائل سے نکالے، ان مشکلات سے نکالے اور ہم ایک جمہوری ریاست کے طور پر آگے بڑھیں. میں انڈیپینڈنٹ کا اور ایڈ کر دوں. آزاد صاحب نے بڑی اچھی وہ بات کی تھی کہ یہ آزاد لوگ جو ہیں یہ کدھر جائیں گے. ابھی یہ سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، نہیں ہائی کورٹ سے جو ہے یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں جائیں تو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سو یہ دیکھیں 1-2 دن میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی یہ جو لڑائی مار کٹائی جو ہو رہی ہے، سارے جو ہم مفروضے لڑا رہے ہیں کہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ان کی پی ٹی آئی بھی ان کی سب سے آبویس چوائس ہوتی ہے. ان کا سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتا. اس میں سب سے انٹرسٹنگ ایک دن باقی ہے آپ کے پاس. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن اس میں یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے لا کی، انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کرنی ہے. وہ 3 دن اگر گزر جاتے ہیں اور وہ پارٹی جوائن نہیں کرتے تو وہ انڈیپینڈنٹ، تو پھر کیا تماشا ہوگا اسمبلی کے اندر. اور اگر باقی لوگوں کا نمبر پورا نہ ہو، یہ پھر وہی بات ہوگی نا، اسپیک ناؤ اور ریمین سائلنٹ. 3 کے بعد آپ پھر اگلے 5 سال ان کو شامل نہیں کر سکتے کسی پارٹی. نہ کریں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ پارلیمانی گروپ بن جائے گا. پارلیمانی گروپ تو بن جائے گا. نہیں تماشا سر بڑا لگے گا، اس میں وہ کریں گے. انڈیپینڈنٹ جو ہیں کسی وقت بھی کسی پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو مخصوص سیٹیں
सीटों का कोटा है वो 3 दिन के बाद नहीं मिल चुकेगा, ये एक फर्क पड़ जाएगा। नहीं, इसमें यासीन साहब अब जो चेंजेस आमिर साहब यासीन साहब कह रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं ये पार्टी ज्वाइन करता हूं, ना मेरा जो स्टेटस जो इलेक्शन हुआ था वो इंडिपेंडेंट के तौर पे ही वहां रहेगा, मगर मैं अगर कहूं वोट आप कभी भी किसी को नहीं सर, आपको याद होगा ये आमिर साहब यासीन साहब नहीं, एक मिनट सर, नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिया था सेनेट के लोगों को, साकिर निसार ने जजमेंट दिया कि ये जो है ना आपने जो टिकट दिया ये नहीं है, ये आज़ाद उम्मीदवार का सफर होंगे। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा ना, कुछ लोग नून में गए, 1-2 आदमी जो थे कहीं और चले गए, वो तो अपनी जगह पे है। रिक्वायरमेंट यह है कि उसके बाद आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, जिस तरह इलेक्शन हो जाएगा वो आप एज ए इंडिपेंडेंट 6 महीने के बाद वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिस जमात को ज्वाइन करने चाहे उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आपको चूँकि पार्लियामेंट का इजलास फौरी तौर पे होगा, आपको फैसला करना है कि 3 दिन के अंदर आप किसी जमात में जा रहे हैं या अपना ग्रुप बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट लोग अपना अलग ग्रुप बना के खड़े होने चाहें तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो अगर 6 महीने बाद उस ग्रुप में से चंद लोग किसी जमात को ज्वाइन करें फिर वो ज्वाइन, वो चूंकि स्टेज गुजर जाएगी ना सर इलेक्शन की, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, जिसने वजीर आजम बनना है वो बन के चला जाएगा। अभी तक मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की। एक और पॉइंट ये है कि ये जो हम इस वक्त आज़ाद लोगों की बात कर रहे हैं, ये वो आज़ाद लोग नहीं हैं जो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, खड़े होते हैं और इसीलिए आज़ाद खड़े होते हैं कि हम जीत के अपनी मर्ज़ी की पार्टी में चले जाएंगे। ये वो लोग नहीं है। जब वो 10 लोग जो सेनेटर मुंतखब हुए थे तो वो आज़ाद होने का फ़ायदा उठा के उन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़ा नहीं था। नहीं छोड़ा, हालांकि हुकूमत जो थी वो PTI में जा सकते थे, वो नहीं गए थे क्योंकि एक पार्टी के साथ उनकी वफादारी थी, एक पार्टी के टिकट पर वो आए थे और उसकी वजह से वो अपने आप को अखलाकी तौर पर भी पाबंद समझते। सर अब ये जो सिलेक्शन को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं इससे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ सर कि इस वक्त लीगल एस्पेक्ट से इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये लोग जो इतनी मुश्किलात के बावजूद, छापों के बावजूद, कंपेन ना करने के बावजूद वो जीत के आते हैं, उनसे आप ये तवक्को ना करें कि वो सारे के सारे अचानक जो है वो अपनी वफादारी बेचेंगे और जाके बैठ जाएंगे। उन्होंने मुश्किलात काटी हैं और उन पर दबाव किस चीज़ का है? वो है हल्के का दबाव, राजा सलमान अकरम को किस चीज़ ने मजबूर किया सर? कि उसने स्पेशल ओथ लिया कि मैं इमरान खान के साथ रहूंगा, कुरान पे हाथ रखा है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं, ये उमर अयूब की बात है। उमर अयूब का खानदान हमेशा पार्टियां बदलता रहा है, ये हकीकत है। बिल्कुल, इस दफ़ा क्यों नहीं बदल रहा? हमारे इलाके के सरदार नसरुल्लाह खान दिलशक जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया कि इलेक्शन ना लड़ें? कि वो समझते हैं कि मैं इलेक्शन ना लड़ना मेरी सियासत बच जाएगी, लेकिन अगर मैंने पार्टी तब्दील की तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी सियासत को ख़त्म नहीं करना चाहते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे 92 न्यूज़ इलेक्शन हेडक्वार्टर में। ज़मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इरशाद साहब आप बात कर लीजिए। असदुल्ला साहब ने एक बात कही कि बिलावल साहब ने एक नारा लगाया है कि सस्ता होगा दाल और चावल, वज़ीर आज़म होगा जब बिलावल। इस पर मुझे याद आ गया कि फारूक लिगारी साहब सदर थे, वो अपने इलाके में गए चोटी ज़ेरीन में और उन्होंने वहाँ तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया से एक ख़ास किस्म का बीज मंगवाया है, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए हम वहाँ पहाड़ों पे गिराएंगे, वो वहाँ झाड़ियाँ पैदा होंगी तो आपकी बकरियाँ खाएंगी। तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा सरदार साहब आप ऐवान सदर तक पहुँच गए, हमारे लिए अब भी बकरियाँ चलानी है हमने। यानी आप सोच मुलाजा करें जिसने भी इदारा दिया कि गरीब आदमी को दाल चावल ही मिलने हैं, बाकी मजे सारे जो है वो भी गनीमत है। नहीं सर, आजकल वो भी मुश्किल है। नहीं, मुझे ये बताएं दुनिया के किस मुल्क में ये कंपेन होती है
کہ ہم آپ کو دال چاول کھلائیں گے، وہاں بہتر زندگی کے لیے بہتر معیار زندگی کی کمپین ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو سر وہ اپنے برابر لائیں گے، سستا کریں گے دال چاول وزیر اعظم بلاول اچھا سستا میرا کریں ضمیر گے صاحب آپ سے سوال ہے، ضمیر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آزاد ہوں گے ان کے پاس ٹائم ہوگا اور یہ اپنا ڈیسیژن بھی کر سکتے ہیں پارٹی بدلنے کا، اور عامر صاحب نے ریفرنس دیا کہ ایک پٹیشن بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، بہرحال جو عدالت کا حکم آئے گا وہ تو پھر ماننا ہی پڑے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کی روایت کو دیکھیں، سال ڈیڑھ پہلے تک ان کی جو دوسرے درجے کی قیادت بھی تھی ان کے بیانات سے بھی لگتا تھا کہ وقت کے ٹیپو سلطان یہی ہیں، اڑ انہوں نے ہی جانا ہے، قلعہ انہوں نے ہی فتح کرنا ہے، لیکن جب وقت آیا تو اس کے آہستہ آہستہ وہ لوگ بکھرتے گئے، آگے پیچھے ہوتے گئے، کوئی دو رائے نہیں، پریشر بھی تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس روایت کو دیکھتے ہوئے یہ آزاد رکیں گے، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر کہیں اور؟ ویسے اسد اللہ زیادہ اچھے وہ شعر، وہ کیا ایک شعر ہوتا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا شیر اور تیر آپ دونوں ایک ہی مصرے میں ڈال مڑ کر جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی کیا ملاقات ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ اب ایک چیز انہونی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ۔ بالکل مجھے ارشاد عارف صاحب کی بات صحیح لگی کہ جی یہ اس دفعہ اتنی صحبتیں برداشت کر کے اتنی سختی سے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں، تو یہ کیا اپنی اور یہ روایتی سیاستدان بھی نہیں ہے موسٹلی، اور لائلٹیز چینج کریں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اچھا اس میں انڈیپینڈنٹ میں یہ ایک بات نہیں ایڈ کہتا کر کہ دیں، سارے چلے جائیں گے، لیکن ایک اچھا نمبر آپ کو چینج ہوتا نظر آئے گا جو اپنا کسی نہ کسی طرف جائیں گے، ایون کے پی میں بھی، ایون کے پی میں بھی۔ دیکھیں اب اگر آپ کو یاد ہو وہ سینٹ کے الیکشنز، جی انہوں نے کتنے 20-22 اپنے لوگوں کو فارغ کیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگ جو بک گئے تھے۔ نہیں وہ پہلے کے پی الیکشن تھے پچھلے والے، نہیں صوبائی صوبائی اسمبلی سینٹ میں ووٹ بیچے تھے، سینٹ میں بھی ہوا تھا، اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نے سینٹ میں ووٹ بیچے تھے سینٹ کے الیکشن میں، ان کو کیا تھا، ایم پی ایز کو فارغ کیا تھا نا، بکے ہی تھے نا۔ بات تو یہ ہے کہ جس طرح یہ بڑے صاحب بات کر رہے ہیں کہ سب مایا ہے، بات یہ میں یہ نہیں کہتا کہ جی جتنا بھی نمبر آئے گا، ابھی تو ہمارے پاس نمبر نہیں ہے نا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ 50% بھی نہیں 20-25% پھر اچھا کہیں نہ میں بریگیڈیئر صاحب سوال کے ساتھ کریکٹ کر دوں ایک بات کہ سلمان اکرم راجہ کی جو پٹیشن ہے ان کا سٹانس یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے ہمارا بلہ نشان گیا ہے مگر ہماری رجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی، جوائن نہیں کرنا پی ٹی آئی میں، ہم پی ٹی آئی ہیں، ہم کینڈیڈیٹ ہی پی ٹی آئی میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب ایک چھوٹی سی وہ الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے، مگر وہ انڈورسمنٹ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی تشریح کی لڑائی نہ ہو، عدالت کی مہر لگوانا چاہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، انگریز کو آپ تھوڑا سا کریڈٹ دیا کریں، اس نے ایک محاورہ بنایا منی میکس دا میئر گو، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان کی پولیٹکس میں اب یہ خاص کر یہ مختلف الیکشن میں ہم نے 2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے تو لاکھوں میں شاید اب کروڑوں میں بات ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے یاد آپ کو کیسا ہمارا میڈیا ایک دم الیکٹرانک میڈیا گیا تھا ایک خاص ہاؤس میں ہمارے صوبے کے اسلام آباد میں، سندھ ہاؤس میں، ادھر کیا ہو رہا تھا جو ہمیں جو بتایا گیا اور جو ہمارے اینکر نے جا کے وہاں پہ دریافت کیا۔ مائی پوائنٹ از میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں سم آف دیز انڈیپینڈنٹ انگریز کا ایک محاورہ ہے میک ہے while the sun shines، تو you never know some of them۔ اچھا نہیں میرا ایک سوال ہے، کے پی کی بات ہوئی ہے، کے پی کی بات ہوئی، راؤ صاحب آپ سے ہی سوال ہے، راؤ صاحب سے میرا سوال ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب جتوا کے بیٹھے ہوئے کہ انڈیپینڈنٹ ہی جیت رہے ہیں، ہم ایک بات کر رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ راؤ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ کے پی کے میں بہت سے لوگ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے نامزد ہیں ان کی کسی حد تک پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور وہ جیتنے کے بعد پرویز خٹک صاحب کو پرویز خٹک صاحب خود جیت رہے ہیں پہلے۔ ایک بات اس میں ایک کلیئرٹی مجھے کر دے کہ یہ ایم این اے کی بات کر رہے ہیں، نہیں ایم پیز کی بات ہو رہی ہے، ایم پیز کی حد تک بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو بھی تو آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ دیکھیں پھر وہ بات وہ اس ڈومین میں چلی جاتی ہے، ریڈ لائن جہاں کراس ہوتی ہے کہ وہ ان کو اگر تو کان سے پکڑ کے کہیں بٹھا دیا گیا تو ہو سکتا ہے پاسبل۔ یہی تو میرا سوال ہے کہ وہ کون سے وہ اتنی مشکل سے جب جیت میں ایک بات جو کر رہا تھا، میں ایک بات کر رہا تھا، آپ یہ چیز دیکھیں زرداری صاحب کا چام پلے، اس بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انڈیپینڈنٹ میں اپنی جگہ پہ شاہد حسن بڑے اچھی صحیح
توضیح کی کہ یہ لوگ اتنی صعوبتیں برداشت کر کے اگر آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل, ان میں موسٹلی ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے جن کو کہ میری کانسٹیٹوئنسی چلی جائے گی, میں نام گیا تو یہ ہو جائے گا, تو وہ بھی ان کے فیئرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو انڈیپینڈنٹ کی سلمان راجہ والی بات ہے نا, میں 2002 کے الیکشن کی آپ کو بات کرتا ہوں. گروپ بنا پیٹریوٹ, پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے, پیپلز پارٹی کے نشان پہ جیتے, پیٹریوٹ گروپ بنا, پارٹی رجسٹر ہوئی پیٹریوٹ کے نام سے, اور الیکشن کمیشن اس کو ریکگنائز کر لیا. یہ بھی ہوا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو یہ آزاد جیت کے اگر پارٹی میں جاتے ہیں یا پارٹی میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا پارٹی بنا لیتے ہیں, اپنی پارٹی علیحدہ بنا لیتے ہیں, یہ موجود ہے مثال, نئی پارٹی بنا کے صحیح ہے. اس کا نام ٹائم کم ہے, آخر کراچی عامر صاحب آپ سے میں ایک سیکنڈ اس میں ایڈ کر دوں کہ ارشاد اشرف صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو سیاستدان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس کی سیاسی بقا. اور درشک صاحب کا انہوں نے اگزامپل دیا, پرویز الہی صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یہ ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ یہ ہمیشہ رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں جاتے تھے, مگر پہلی دفعہ وہ کھڑے میں ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ چلے نہیں تو اگلی دفعہ, اور یہ بہت تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو بھی نظام بنایا جائے گا اگر یہ بہت زور زبردستی سے بنایا جائے گا تو یہ ٹکے گا نہیں ہے, تو آگے بھی تو سیاست ہونی ہے نا. ٹھیک, بالکل. NA242 لیکن ہم انہیں انڈیپینڈنٹس کی بات کرتے روایتی سیاست. ہاں, میں مگر مجھے پہلے ذرا یہ کامنٹ کر لیں, اگر وقت کم ہے تو پھر یہ 42 کل کر دیں. دیکھیں میں یہ ابھی یہ ساری کتابیں آپ کھول کے بیٹھ جائیں نا, جہاں کانٹے دار مقابلے ہیں نا, وہ بھی اگر میں نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دوں نا تو پھر بھی 80 سے 85 سیٹوں سے زیادہ نون لیگ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت پیپر کے اوپر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ کی تعداد میں ہو گئے اور وہ سارے کے سارے بھی چھوڑ کے مختلف سیاسی جماعتوں میں چلے گئے تو یہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کی شکست ہے, اور وہ اس جماعت کی شکست ہے جو اس جماعت کی جیت ہے کہ جو اس وقت بیلٹ پیپر کے اوپر اس کا نشان موجود ہی نہیں ہے. اگر آزاد امیدوار سب سے زیادہ تعداد میں جیت جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی حکومت بنائے اس کی کیا ٹھیک ہے. اچھا, رزلٹ تو آ جائے گا نا کہ کون جیتا ہے. 242 شہباز شریف صاحب نے وہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب کے حق میں وہ بیٹھے اور بڑی اس پر میڈیا پہ چلتا بھی رہا. اب قادر مندوخیل صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. MQM کا جو انتخابی اتحاد ہے, اور پھر وہ ایون تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم کی بھی کمٹمنٹ دی ہے مسلم لیگ نون نے. کراچی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم PTI نے وہاں سے بہت مطلب لینڈ سلائڈ وکٹری تھی PTI کی, اور وہ سارا MQM کو انہوں نے ریپلیس کیا. دیکھیں کراچی میں تو بالکل PTI کے 2-4 بڑے ناموں کے علاوہ باقی لوگ اس طرح سے ابھی کیمپین کر بھی نہیں پائے جو ہم باقی حلقوں میں ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی سچویشن جو ہے نا یہاں پر MQM نے بھی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے, پیپلز پارٹی بھی تھوڑا سا گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کچھ کہنا ابھی اس پہ قبل از وقت ہوگا. PTI کے لیے بہرحال ابھی کراچی بہت آسان نہیں رہا چند سیٹوں کے علاوہ. عامر صاحب, کل بلاول صاحب کی ریلی کے بعد آپ کی کیا رائے ہے, پیپلز پارٹی کیا ریوائیو کر رہی ہے؟ نہیں, بلاول صاحب کی ریلی کا بھی امپیکٹ تو پڑا ہوگا, مگر وہ ویری فیکٹ کلیئری سے نہیں لڑے. ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ دوبارہ نہ وہاں سے ہار جائیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا اوور آل جو ہے سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر بھی سینڈنس پہ ہیں, پہلے سے بہتر رہے گی. پہلے 36 سیٹیں تھی تو اس دفعہ 2-4 بڑھ بھی سکتی ہیں. کراچی میں کلیئرلی ہے کہ پہلے 16 سیٹیں لے گئے تھے PTI والے اور 6 سیٹیں تھیں, نہیں 14 لی تھی. جی 14. تو اس میں ابھی کلیئرلی وہ اتنی نہیں آ رہی. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی وہ جو سیٹیں نہیں, جو ان کو وہاں پہ موقع نہیں مل رہا, تو وہ سیٹیں کدھر جائیں گی اور وہ کتنی. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ سارے ہی انڈیپینڈنٹ ایز اف یہ کہیں تاثر نہ قائم ہو جائے کہ وہ پارٹی راتوں رات غائب ہو جائے گی. پیپلز پارٹی میں یہ کہہ رہا, لیاری میں 2018 کے الیکشن میں رزلٹ 3 دن کے بعد آیا تھا. جی, مجھے 65 سال ہو گئے کراچی میں رہتے ہوئے, ہمیشہ رات کے 12-1 بجے تک رزلٹ آتا رہا. آج کراچی کی جو صورتحال ہے میرے نزدیک اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ کراچی کی حد تک مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان اور MQM, اور سندھ کے اندرون سندھ میں GDA اور بالکل ٹھیک ہے. یاسین صاحب, یہ الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. 92 نیوز الیکشن ہیڈ کوارٹر سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی, اور اس کے بعد نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے 92 نیوز.